اور بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضرت بکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ وہ فوت ہو گئے۔ یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دکھتی، وہاں پہ حضرت بکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی یہ تو قرآن کی آیت۔ اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے۔ بڑی مزے کی حدیث ہے جی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں۔ ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں، کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا دیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے ہیں۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ۔ بیع کہتے ہیں تجارت، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، جنت کے بدلے میں جان اور مال، کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کی۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے، یا مال خرچ کریں گے یا وقت۔ ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں، احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے، انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابوبکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام پڑھ لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے، وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا آپ بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنی۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا، ایگزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ قبر رسول پہ میرے حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے اس جنت کے ٹکڑے میں، جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنی۔ یہ قبریں اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے آئی ہوں، یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے، تو روزہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا، وہاں حضرت ابوبکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے، یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں، اور جہاں حضرت ابوبکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے، اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے، المستدل علاقے میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ تو یہ قبریں ہیں، 7 دفن ہیں، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو، صحیح سند کے ساتھ۔ یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانیہ اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ میں ابوبکر کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو اب دونوں نظر آ جائیں گے، تو ان کا ابوبکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تو وہیں سے آپ دیکھ لیں ابو بکر کا مطلب یہ ہر کام میں پہل کرنے والا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ پھر جو اشرم مشرم والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا ابو بکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتہ بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں۔
मजबूती का ताल्लुक जिस्म के मजबूत होने से नहीं होता, ईमान के मजबूत होने से। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ, मुसलमा कज़ाब के खिलाफ बड़े बड़े लोगों के उस वक्त पाँव जब लड़खड़ाने लगे हैं तो सैयदना अबू बकर ने फ्रंट से लिया। अरब कबाइल जो मुर्तद हुए थे, अरब की सरजमीन में जितने फितने 2 साल में हजरत अबू बकर ने दबा दिए। हजरत उमर उस वक्त खलीफा बने जब अरब के फितने खत्म हो चुके थे, बल्कि अपने दौर में ही सैयदना अबू बकर ने रोमन और पर्शियन एम्पायर की तरफ भी सर उमर सीरीज देख लो ना, फिर सब कुछ पता चल जाएगा, भेज दिए थे काफिर, स्टेबल किया अरब की सरजमीन। जंग यमामा हुई मुसलमा कज़ाब के खिलाफ सैयदना अबू बकर के दौर में, तो उनके पांव कहीं लड़खड़ाए नहीं है। हत्ता कि आप देखें सही बुखारी में आता है सुलह हुदैबिया के मौका पर जब वो आया हुआ था ना सुहेल इब्ने अम्र और वो दूसरा जो उर्वा इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का भाई जो बाद मुसलमान हो गया था, उस वक्त तो काफिर था। नबी इस्लाम के साथ गुफ्तगू करते हुए ना उसने ना ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तेरे साथी जो तेरे साथ खड़े हैं ना, जब तेरे पे मुश्किल वक्त आए तो तुझे छोड़ जाएंगे। अब उनको क्या पता था कि ये उसरा का बंदा है या इसके साथी उसरा के साथी। उस पर हज़रत बकर को बड़ा सख्त गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जाओ लात और मनात की शर्मगाहें चाटो तुम लोग। इतने सख्त अल्फाज एक ऐसे शख्स की जुबान पे जो सरापा अखलाक हो, जिसे गुस्सा ना आता हो, सिर्फ इसलिए कि नबी इस्लाम के साथ उसने मिसबिहेव। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की आप कमिटमेंट देखें कि उन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा तुम जाके ये काम करो, हम नबी इस्लाम अपनी जान का आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा भी अपने नबी के लिए निछावर करेंगे। फिर इस मौके पे ये हुआ था, बुखारी में अल्फाज है कि हुजूर इस्लाम वुजू के लिए जब आए तो सहाबा किराम ने आपके वुजू का पानी नहीं नीचे गिरने दिया और उर्वा इब्ने मसूद कनखियों से यूं यूं करके देख रहा था। उसने कहा मारो, ये तो इसका वुजू का पानी नहीं गिरने देते, इतना एहतराम करते हैं। हत्ता कि बुखारी के अल्फाज है नबी इस्लाम का बलगम भी सहाबा के हाथों पे आता था, अगर किसी को नहीं मिलता था दूसरे के हाथ को मल के अपने जिस्म में मलता था। बेसिकली वो काफिरों को मैसेज दे रहे थे कि इसके बारे में तुम कह रहे हो जिसका वुजू का पानी नीचे गिरने देते, इसके खून का कतरा गिरने देंगे। और यही हुआ, बुखारी के अल्फाज है। उर्वा इब्ने मसूद जब कुफारे मक्का के पास गया, उसने कहा जी भाई जी इनके साथ मुआहिदा ही करो, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया हूं, मैं कैसरे रोम के दरबार में गया हूं, मैं किसरा के दरबार में गया हूं, मैं नजाशी के, मैंने किसी के फॉलोअर्स को अपने सरदार की वो इज्जत करते हुए नहीं देखा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स उनकी इज्जत करते हैं। अल्लाह की कसम जब वो बात करते हैं तो लगता है गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, और जब वो कोई हुक्म देते हैं तो वो झपटते हैं उस हुक्म को पूरा करने के लिए, और जब वो वुजू करते हैं उनके वुजू का पानी नीचे नहीं करने देते और इस तरह उसके लिए झपटते हैं गोया आपस में लड़ पड़ेंगे उस तबर्रुक को हासिल करने के लिए। तुम भूल जाओ कि इन जानसार से आबा के होते हुए तुम इस शख्स के साथ कोई नुकसान वाला मामला कर सकते हो, आफियत इसी में के सुलह करो। और ये पहला मौका था कि मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को एज ए पावर तस्लीम कर लिया। इससे पहले तो किसी खाते में नहीं मानते थे ना, इसलिए तो बदर में आ गए, ओहद में आ गए, खंदक में तो आखिरी कोशिश कर ली गई इनको खत्म करें। सुलह हुदैबिया पे पीस ट्रीटी का मतलब यह था कि मुशरिकीन अरब ने पैरेलल में एक पावर हुजूर को तस्लीम कर लिया, और वो आप देख लें वो पावर ऐसी तस्लीम हुई है कि फिर मुसलमानों का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही गया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमिटमेंट नबी इस्लाम के साथ, और फिर आप देखें कि सहाबा में सबसे ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक हज़रत अबू बकर थे। सही बुखारी में आता है जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो हजरत उमर ने तलवार निकाल दी कि मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, जो कहेगा कि नबी इस्लाम फौत हो गए। उनका ये अकीदा था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोई दूर पे गए, नबी इस्लाम भी डोरमेंट पोजीशन में चले गए, वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नबी इस्लाम से सुना था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरेगी। तो वो ये फोर्स ही करते थे अभी तो किसरा की जंगें हमने लड़ी नहीं है, तो हुजूर इससे पहले कैसे दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने तो आपको प्रॉफिट बनवाना था ना, कि आपके जाने के बाद फतवात करवानी थी, ताकि पता चले कि पीछे अल्लाह खड़ा है। अपनी जिंदगी में तो बड़े बड़े बादशाहों ने फतवात की हैं, नबी इस्लाम की तो दावत का क्लाइमेक्स हज़रत अबू बकर फिर हज़रत उमर उस्मान अली के दौर में जाके हुआ है, जबकि अरब कबाइल भी मुर्तद हो गए, तब भी अल्लाह के पीछे सपोर्ट थी। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने इसको दीन को गालिब करना था। तो बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत उमर ने कहा मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने हज़रत उमर को देखा, इग्नोर करके सीधा हुजरा आयशा में गए, नबी इस्लाम के मुबारक कफन को हटा के आपके माथे पे बोसा दिया, उनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत तो सबके नसीब में, अब तो हमेशा की जिंदगी आपको अल्लाह ने आखिरत की दे दी है। और फिर बाहर निकले, हजरत उमर को कहा कि उमर बैठ जाओ। हजरत उमर ने बात नहीं सुनी, तो हजरत बकर मिंबर की तरफ चढ़े, मिंबर पे चढ़े और लोगों से कहा कि उमर को उसके हाल पे छोड़ो। हदीस के अल्फाज हैं कि लोग हजरत बकर का रिगार्ड बाकी असहाब से ज्यादा करते थे। हजरत उमर को तनहा छोड़ के लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। पहले वो जो सारा मेला उनके गिर्द लगा था शिफ्ट हो, तो उन्होंने हम्दो सलात के बाद उनका अम्मा बाद फमन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद क़द मात,
الحمد لله القاهر فوق عباده، أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا بھائی جملہ بولتے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد کو موت لگی. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں سر؟ پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آئی. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے. پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا. آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا. حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا. کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی. صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں، وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی. اگر یہ فوت ہو جائے یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون. نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین کو. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی. پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی. پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا. پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا. اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو. لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں. صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کرے. حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے. وہ ڈیٹیل میں آتا ہے، 2-3 دن تک جنازہ ہوتا ہے. پہلے مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھا. اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت. ورنہ حضرت عمر کتنے اسٹرانگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے. ابوبکر ہی کھڑے ہوئے تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے. اور بخاری میں الفاظ ہے جب مصلی پہ کھڑا کیا فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند رکھو. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت بکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اور مجھے یقین آ گیا کہ وہ فوت ہو چکے. یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت بکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے. کہ یہ تو واقعی تو قرآن کی آیت. اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نبی علیہ السلام کی عقیدت تھی. اور سیدنا ابوبکر آپ کو بالکل صف اول میں نظر آئیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ، معاملات کو ہینڈل کرنے میں، چیزوں کو بالکل من و سنت کے مطابق ڈالنے میں.
اور ہر معاملے میں رجوع لانے کے اوپر اور اہل بیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر ہر مسئلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گی.